اگلی تقریر کا عنوان ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ، مکرم ہادی علی چودھری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ابھی خاکسار نے 3 صورتوں سے 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے کہ رسول پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے، رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، اور مومن بھی۔ ان میں سے ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ اور تیسری آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو۔ جیسا کہ آپ نے سنا، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ۔ سامعین کرام، سن 570 عیسوی میں یمن کا بادشاہ ابرہۃ الاشرم جبر و استبداد کا نشان بن کر توحید کے مرکز اور دنیا کے مرکزی مقام، مرکزی گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا۔ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں اور ہزاروں ساتھیوں اور ہاتھیوں کے ساتھ وہ آیا۔
لیکن اللہ کی تقدیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے برباد کر دیا۔ یہ واقعہ محرم کے مہینے میں ہوا۔ اس واقعے کے 1.5-2 ماہ بعد اسی مکے میں 12 ربیع الاول بمطابق 20 اگست 570 عیسوی خانہ کعبہ کے نواح میں امن و سلامتی اور مذہبی وحدت و رواداری کی تجلی کا بھی ظہور ہوا، یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابرہہ مذہبی منافرت اور جبر و استبداد کا علمبردار تھا، اور خدا تعالیٰ کی یہ تجلی یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی وحدت و مودت اور رواداری کے علمبردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام ادیان کو ایک دین جو اسلام ہے اس میں اکٹھا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دین کا نام اسلام، جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کی بنیاد اور اساس اسلام پر تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائحہ عمل لائے وہ یہی تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک وہ تمام رسولوں پر اور ان کی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ اللہ اور اس کے فرشتے تو سب میں سانجھے ہیں، ہر مذہب میں اللہ اور اس کے فرشتوں پر کوئی اختلاف نہیں، یعنی ایمان کے لحاظ سے، لیکن اختلاف ہوتا ہے تو کتابوں اور رسولوں پر۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیادی اکائی پیش کی جو تمام مذاہب کو یکجا کرنے اور ان کی یکجہتی کے سامان مہیا کرنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے دین میں جو دین میں لایا ہوں اس میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان کے ساتھ ہر رسول کی کتاب اور ہر رسول پر ایمان نہ لائے، ہر رسول کو اپنا نہ سمجھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیادی اکائی پیش کی جو صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کو نہیں مانتا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے ہم جو روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی رسول پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ اس کے خلاف بد زبانی سے بھی دریغ نہیں کرتا، وہ کوئی باک نہیں رکھتا۔ لیکن جو شخص ہر ایک نبی پر ایمان لاتا ہے وہ کسی نبی کے خلاف بد زبانی تو کیا، ایک حرف بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے خلاف کوئی کہے، وہ ہر نبی کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنی روح میں رکھتا ہے ایمان کی صورت میں۔ یہ سبق دیا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حکم کے ساتھ یا اس لائحہ عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ یہ بھی مقرر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے رسول ہم نے تجھے تمام مخلوق کے لیے بھیجا ہے، کسی ایک قوم، قبیلے یا فرقے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، چاہے وہ کسی کونے پر رہتے ہیں، کسی کنارے پر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ ہر رسول جو کسی بھی امت میں آیا، کسی بھی قوم میں آیا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا،
اس کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، یا کسی اور کتاب میں ہے یا نہیں، ہر ایک پر ایمان لانا تمہارے ایمان کا اول جز ہے، اول اکائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا یہ بھی اعلان کرو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سارے کے سارے بلا استثناء اس سلامتی کے پیغام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بڑی جامع آیت ہے، چند لفظ ہیں۔ اگر آمنو سے مراد یعنی وہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس سے مراد یہ لیا جائے کہ مسلمان ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو اس بات کی آگاہی دی ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہیں کرنی، سارے اسلام ایک اسلام پر اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ جو ہر دین کا مذہب تھا، جو اسلام تھا، اس پر تم بھی اکٹھے رہو، اختلاف نہ کرو۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اے وہ لوگوں جو اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، سارے کے سارے اس رسول پر ایمان لاؤ، اس کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ، بس یہ ایک بنیادی اکائی ہے، بنیاد ہے اس بات کی کہ سارے مذاہب اکٹھے ہو کر ایک مذہب بنے جو اسلام ہے۔ اور یہ میرے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ایسا پیغام جو دنیا کے کناروں تک عمل کرنے والا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ شخص جو کسی ایک رسول کو نہیں مانتا باقی سب کو مانتا ہے، اس میں یہ توفیق نہیں پائی جاتی، یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو سکے، یہ دعویٰ کر سکے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ اس بنیادی اکائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس بنیادی دروازے سے نکل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ وہ خوش قسمت ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی خلافت سے وابستہ ہو کر وہ وجود بنے ہیں جو ہر ایک نبی پر ایمان لاتا ہے۔ اس جماعت کے علاوہ اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ آج تک سب نبیوں پر ایمان رکھتی ہے۔ اس لیے یہی حقیقی اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور یہی جماعت ہے جو اس آیت پر عمل کرنے والی ہے، اور کوئی دیکھ لیں دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو تمام ادیان کو اپنے اندر سموتا ہے۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کم از کم اس مشترک پوائنٹ پر تو اکٹھے ہو، اس اکائی پر تو اکٹھے ہو جاؤ جو ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ اللہ کی توحید ہے، اور یہی اسلام ہے۔ اس لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس قرآن میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس قرآن میں بھی مسلمان کہا ہے، یہ نام دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی نام ہی دیا تھا۔ بس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مذاہب کو اکٹھا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی مذہب ہے جو سارے نبی لے کر آئے، اور وہ اسلام تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تو کہہ دے ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم پر اتارا گیا، اور اسماعیل پر، اور اسحاق پر، اور یعقوب پر، اور اس کی نسلوں پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور جو نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا،
اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ بس یہ آیت قرآنی بتاتی ہے کہ دراصل ابتدا سے اسلام ہی ہر نبی پر نازل کیا گیا اور اس دور میں اسے مکمل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مبارک اسوہ یہ تھا کہ آپ نے ارد گرد کے اور دور دراز کے علاقوں کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے، اور ان کو جو خط لکھے ان میں بھی یہی دعوت دی کہ اسلام کی طرف واپس آ جاؤ۔ آپ نے مثلا ایک نمونے کے طور پر روم کے گورنر جو ہرقل تھا جن کا نام، ان کو خط لکھا کہ ادعو کا بداعیت الاسلام اسلم تسلم و اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، کہ سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اے رئیس روما، میں آپ کو اسلام کی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو کر اللہ کی سلامتی کو قبول کیجئے، اسلام قبول کیجئے کہ خدا آپ کو اس کا دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس سے روگردانی کی تو یاد رکھیے کہ آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا، اور اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ یہ ایسے خط آپ نے مختلف حکمرانوں کو لکھے، کثرت سے لکھے۔ اسی طرح یہ پیغام جو اسلم تسلم یا اسلم تسلم کا ہے، یہ جنگی مواقع پر بھی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد مقابل کو دیا۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ آپ دنیا کو اسلام کی طرف بلاتے، چنانچہ آپ نے جو بادشاہوں کو خط لکھے ان میں انہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، لیکن جو جنگی موقع پر آپ نے یہ دعوت دی اس میں چونکہ لفظ اسلم ہے، اس کے معنی اسلام قبول کرنے کے بھی ہیں اور امن میں آ جانے کے بھی ہیں۔ جنگوں کے موقع پر دین کے معاہدے نہیں ہوتے، وہاں امن کے معاہدے ہوتے ہیں یا جنگ کی طرح پڑتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام اس لیے دیتے تھے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ جنگ سے گریز کا پیغام تھا۔ ہم تمہیں امن کی دعوت دیتے ہیں، اسلم، امن میں آ جاؤ، تو ہم تمہارے لیے امن کی حفاظت دیں گے، تمہاری حفاظت اور ترقی کی ضمانت دیں گے، اس لیے جنگ کے لیے تیار نہ ہو، جنگ نہ کرو، ہم تمہیں اس کی ضمانت دیتے ہیں امن کی۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغام کسی طرح بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے انہیں اسلام میں داخل کرنے کے لیے پیغام دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدا کا یہ حکم تھا کہ ان جناح للسلم فاجنح لہا وتوکل علی اللہ، اگر وہ فریق مخالف مد مقابل آپ سے صلح چاہتا ہے اور ادھر جھکتا ہے صلح کی طرف تو آپ بھی جھک جائیں۔ آپ کس طرح اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے کہ آپ پیغام دیں اور پھر آپ امن کا پیغام دیں اور پھر جنگ بھی کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی یہ جد و جہد کی کہ مذاہب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ مثلا ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، 4 لفظ ہیں صرف، کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ اب اپنے عمال یا اپنے امراء جو بھیجتے تھے دوسرے علاقوں میں، انہیں یہ پیغام دیتے تھے، چاہے وہ عیسائیوں میں بھیجے یا یہودیوں میں بھیجے، مشرکوں میں بھیجے یا اور قبائل میں بھیجے، زرتشتیوں کی طرف بھیجے، جہاں بھی بھیجے، ہم نے کہا جا کے وہاں آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ بناؤ، تاکہ لوگ تمہارے ساتھ جڑیں، وہ مذاہب تمہاری طرف کشش پکڑیں۔ بشروا ولا تنفروا، ان کے لیے خوشی کے سامان کرو، نفرتیں نہ پیدا کرو۔ یہ پیغام قیامت تک ایک زندہ پیغام ہے ہر شخص کے لیے کہ جہاں بھی وہ دوسرے سے معاملہ کرے اس رائے عمل کو رکھے۔ چھوٹا سا پیغام ہے لیکن بہت بڑا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ
ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے پیغام بھی لائے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، کہ اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے شرارت سے باز نہ رکھتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دنیا کے مذاہب کے عبادت خانوں کو محفوظ کر دیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص سن 570 عیسوی میں یمن سے اٹھا تھا تاکہ اللہ کے بنیادی گھر کو جو دنیا کی بھلائی کے لیے بنایا گیا تھا اس کو برباد کرے۔ وہ یمن سے آیا تھا، اسی یمن سے تقریباً 62 سال بعد سن 10 ہجری میں عیسائیوں کا ایک وفد مدینے آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا، توحید کی تبلیغ کی، مباہلہ بھی کیا، مگر وہ دین قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے صلح کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ لکھا، اب دیکھیں فرق کتنا ہے، کہاں وہ ظلم و بربریت اور مذہبی منافرت کا علم بردار تھا، اور کہاں یہ ہمارا پیارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ آپ نے ان کو جو معاہدہ لکھ کے دیا، قیامت تک امن و سلامتی کا ایک شاہکار ہے۔ آپ لکھتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرچ بشپ ابو حارث کے لیے اور نجران کے دیگر پادریوں، کاہنوں اور ان کے پیروکاروں اور راہبوں اور ان کے سب متبعین کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان کے گرجوں اور عبادت گاہوں وغیرہ کے لیے امان ہے، ان کے پادریوں میں سے کسی کو اس کے منصب اور مقام سے، ان کے راہبوں میں سے کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے، اور ان کے کاہنوں میں سے کسی کاہن کو اس کی کہانت سے قطعاً برطرف نہیں کیا جائے گا۔ انہیں ان کے حقوق، ان کے اختیارات سے جن پر وہ قائم ہیں ہٹایا نہیں جائے گا جب تک وہ خیر خواہ، صلح جو اور امن پسند رہیں گے، یا ظالموں کے ساتھ مل کر ظلم کرنے والے نہ ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل رہے گی۔ سامعین کرام ذرا غور فرمائیں کہ کہاں وہ عیسائی حکمران ابرہہ کا کردار تھا اور کہاں یہ رحمت للعالمین کا کردار ہے، کہ ہر قسم کا تحفظ دیتے ہیں، اور ہر مذہب کا یہاں ذکر کر دیا ان کو معاہدہ لکھتے ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ پھر آپ کی رحمت کا دامن دیکھیں کس طرح وسیع ہے، اور کس طرح بلا امتیاز مذاہب یا قوم یا قبیلے کے کس طرح سب کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ وہ رحمت اور وہ اسلام جو آپ کے سینے میں تھا اس میں لے کر آتے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو وہاں 3 قبائل یہود کے، بڑے قبائل ان کے ذیلی قبائل بھی تھے، اور 2 مشرکوں کے، خزرج اور اوس، ان کے ساتھ اور باقی جو بھی تھے معاہدہ قرار پایا۔ حیرت انگیز معاہدہ ہے، اس کی 47 شقیں ہیں، لیکن 2 شقوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح معاہدہ کیا۔ ایسا معاہدہ جو رہتی دنیا تک کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی اس کی نظیر لا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہم امۃ واحدۃ من دون الناس، یہ سارے چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آج میرے ساتھ امت واحدہ ہیں۔ اس معاہدے کو یہ 4-5 لفظ ہیں،
آج کا مسلمان کیوں مد نظر نہیں رکھتا؟ ہر ایک کو اپنے سے نکالنا چاہتا ہے، ہر فرقے نے دوسرے کو اسلام سے نکال دیا ہے۔ یہاں وہ رحمت للعالمین ہے جو مذاہب کو ہم آہنگ کرنے آیا ہے، وہ کہتا ہے انہم امۃ واحدۃ، یہ امت واحدہ ہے میرے ساتھ، جو بھی اس معاہدے میں داخل ہوا ہے وہ آج سے امت واحدہ ہے۔ پھر ایک یہود کے ذیلی قبیلے بنو عوف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان یہود بنی عوف امۃ مع المؤمنین، بنو عوف مومنوں کے ساتھ امت واحدہ ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح آپ نے دین کو آزاد کیا ہے کہ کوئی اس میں مداخلت نہ کرے، ایک شخص کے دین کے اندر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ فرمایا للیہود دینہم وللمسلمین دینہم، یہود اپنی جگہ اپنے دین کی پریکٹس کریں، اس پر عمل کریں، اور مسلمان اپنے دین کا پر خود عمل کریں، کسی کو دوسرے میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ اور ایسے ہی معاہدے آپ نے ارد گرد کے قبائل میں بھی فرمائے، اور جہاں جانا پڑا وہاں خود جا کر آپ نے یہ کیا۔ ایک اور حیرت انگیز انداز ہے، اور یہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس وقت کی ضرورت تھی، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک ذمہ داری تھی جو آپ نے اٹھائی۔ اب مذہبی آہنگی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کس طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے ساتھ شادیاں کی۔ کوئی ایک قبیلہ ایسا نہیں جس میں آپ نے 2 شادیاں کی ہوں، ساری شادیاں مختلف قبائل میں کی ہیں، سوائے ایک قبیلہ بنو حلال کے، اور اس میں بھی حضرت زینب بنت خزیمہ جو فوت ہوئیں تو 4 سال بعد دوبارہ شادی کی۔ ایک وقت میں کسی ایک قبیلے میں 2 شادیاں نہیں تھیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا۔ اسی طرح یہود میں اور عیسائیوں میں بھی شادی کی، یہ اس لیے کیا کہ عرب جو سسرالی رشتے تھے ان کی بڑی قدر کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو سے، اس کی بڑی مثالیں ہیں، یہ شادیاں کی یہود میں بھی کی، عیسائیوں میں بھی کی، یعنی قریبی مذاہب میں آپ نے شادیاں کر کے ساروں کو اپنے ساتھ منسلک کر لیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں یہ سارا عرب جو تھا اکٹھا ہو کر امن میں آیا۔ آخر میں ایک خدا کی خاص تقدیر کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 دفعہ یہ پیغام دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین حق کو دیگر ادیان پر غالب کر کے دکھائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں، اس آیت پر سوچتے سوچتے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 لفظ خدا اور حق کے رکھے ہیں۔ خدا تو یہ ہے کہ اندر روشنی پیدا کرے اور معمہ نہ رہے، یہ گویا اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے جو مہدی کا کام ہے، اور حق کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر باطل کو شکست دے۔ چنانچہ دوسری جگہ آیا ہے جال حق و زحق الباطل، اور خود اس آیت میں بھی فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق کو غلبہ دے، کہ یہ غلبہ تلوار اور تفنگ سے نہیں بلکہ وجوہ عقلیہ سے ہوگا، یعنی علمی دلائل سے ہوگا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یازع الحرب، آپ جنگوں کو موقوف کریں گے اور تبلیغ اور امن کے ساتھ اسلام کو پھیلائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تو آیا اس جہاں میں ابن مریم کی طرح، میں نہیں معمور از بہر جہاد و کارزار، ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں ہوں چرخ سے، نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کارزار، ملک سے مجھ کو نہیں مطلب نہ جنگوں سے ہے کام میرا ہے دلوں کو فتح کرنا نئے دیار۔ آپ نے مسلمانوں کو اس تعلیم کی طرف توجہ دلائی جو آن وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال،
دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا، جب آئے گا تو صلحوں کو ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا۔ ایک معجزے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1899 میں جلسہ ہائے مذاہب عالم کی بنیاد رکھی، جس میں یہ اعلیٰ عمل پیش کیا کہ سب اپنے مذاہب کے بانیان کا اور مذاہب کی خوبیاں بیان کریں۔ بس یہ ازلی ابدی سچائی ہے کہ مذاہب عالم ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، تو سید المعصومین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر کے، اور آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغام لے کر آئے ہیں، اور خلافت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کہ شاہراہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے رواں دواں ہیں، اور یہی آج ایک حقیقت ہے اور ایک سچائی ہے کہ مذہبوں کی ہم آہنگی ہے خلافت کے طفیل، مذہبوں کی ہم آہنگی ہے خلافت کے طفیل، اب خلافت ہے فقط ادیان کی جائے قرار، امن عالم کی ہے ضامن اب خلافت بالیقین، دیتا ہے قصر خلافت یہ صدائے امن بار، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار، فکل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم تعلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔